بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پیرزادہ حسن غلام رسول اور میں مرکز بلال لاہور سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ماہ رمضان پچھلے ہفتے ہی اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مہینہ بھی عطا کیا کہ جس کا ہر ایک پل رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے، لیکن رمضان باقی ماہ معظم کی طرح ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ سارا اسلام رمضان میں ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں رمضان ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی 11 مہینے بھی عطا کیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ماہ شوال ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ اور تہوار دیا کہ جس کو ہم عید الفطر بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی باقی مہینوں کی طرح اس میں بھی بہت سی رحمتیں اور نوازشیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب ماہ شوال ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں ایک ایسا تحفہ اور تہوار دیا کہ جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور یقیناً اس ماہ میں بھی بہت سی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور انہی چھپی ہوئی رحمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عالم دین اسکالر علامہ پیر شفاعت رسول۔ میں ان کو پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ علامہ صاحب، ماہ شوال میں عید ملی تو اس عید کا کیا مقصد ہے اور آپ نے اس عید کو کیسے گزارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر ماہ رمضان کے اختتام پر اور شوال کے آغاز پر علامت پیار کا تہوار، فرحت و مسرت کا تہوار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یقیناً اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی ایک مسلمان کے لیے کہ وہ پورا ماہ رمضان بھوک اور پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے۔ دن کو محنت، مزدوری، رزق کمانا، رات کو جاگنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، تراویح پڑھنا، گرمی، سردی، ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انسان ماہ رمضان گزارتا ہے۔ تو جب انسان اس طرح اللہ کی رضا کے لیے ہر مشقت، ہر مجاہدہ کرتا ہے ماہ رمضان میں، تو رب العالمین نے اس مشقت اور مجاہدہ کے اختتام پر اسے ایک انعام عطا فرمایا، اور وہ انعام عید الفطر ہے۔ ماہ شوال کی عظمت اور فضیلت اور بزرگی اس وجہ سے ہے کہ اس کے آغاز میں مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک عید کا انعقاد ہے، اور وہ یکم شوال ہے۔ باقی رہا آپ کو یہ سوال کہ میں نے کس طرح عید گزاری۔ آج سے نہیں، میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے، میں نے زندگی میں کبھی نئے کپڑوں کے ساتھ عید نہیں کی۔ یہ حکم ہے کہ نئے کپڑے پہنو یا دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنو، مگر میں صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے نماز عید ادا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کہ کئی برس پہلے جب زمانہ طالب علمی تھا، بلکہ زمانہ طالب علمی اختتام کی طرف جا رہا تھا، میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، تو میں نے اس زمانے سے خطبہ جمعہ اور خطبہ عید شروع کیا تھا۔ تو جمعہ پڑھایا میں نے، عیدیں پڑھائی میں نے۔ ایک عید کے موقع پر جب عید پڑھ کر ہم فارغ ہوئے تو مسجد کے ہال کے اندر، کمرے کے اندر لوگ بڑی خوشی سے ایک دوسرے کو مل رہے تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے، معان کے مسافے ہاتھ ملائے جا رہے تھے،
खुशबू से मुअत्तर कपड़े पहने हुए थे, चेहरों पर मुस्कुराहट थी और ईद मुबारक की सदाएं मस्जिद में गूंज रही थीं। जब ईद से फारिग होकर मिल मिलाकर मैं घर जाने लगा और मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंचा तो मेरी तबीयत बुझ गई। मैं क्या देखता हूँ कि मस्जिद की चार दीवारी के अंदर वो ईद का समा जिसमें खुशियाँ, फ़रहतें, मुसर्रतें, कहके, मुबारकबादियाँ, मुआनके, मुसाफ़े थे और मस्जिद के दीवार के बाहर मैंने एक दूसरी ईद को जब देखा कि जिसमें सदाएं थीं कि दे जा अल्लाह के नाम पर, रोना था, धोना था, अपने दुखों की ऐलान थे, चेहरे मुरझाए हुए, बिन धोए मुंह, कपड़े साफ नहीं थे, हाथ गदले थे, हाथों में कशकोल, और वो हर ईद पढ़कर निकलने वाले शख्स से हाथ फैला के, झोली फैला के, कशकोल फैलाकर अल्लाह के नाम पर मांग रहे थे। मेरी तबीयत बुझ गई। मैंने देखा कि एक दरमियान में दीवारी का तो फ़र्क था कि मस्जिद की दीवार के उस पर खुशियाँ और कहकें और ईद मुबारकों की सदाएं थी और मस्जिद की दीवार की इस तरफ रोना, धोना, आंसू, सदाएं, महरूमियाँ, इस्तिराब, तड़प, तकलीफ़, मांगना ईद के दिन। तो उस दिन से मैंने फिर ये अल्लाह से अहद किया कि जब हम मुसलमान एक ईद मनाने के काबिल हो जाएंगे तो मैं नए कपड़े पहनूंगा। ईद खुशी के त्यौहार को कहते हैं, मगर मुसलमान एक जिस्म, एक जान होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से पर अगर कांटा चुभे तो दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। अगर आपके पाँव में कांटा चुभे तो आप ये नहीं कि सिर्फ पाँव में आपको तकलीफ़ होगी, आपका सारा जिस्म तड़प उठेगा। आपके अगर सर पर चोट लगे तो ये नहीं कि सर आपका दर्द करेगा, बल्कि आप सर से पाँव तक मुस्तरिब और परेशान होंगे। तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी में वो ईद दिखा कि जिसमें मैं महसूस करूं कि उम्मत मुस्लिमा एक ईद मना रही है। गरीब और फ़कीर का फ़र्क अगर ख़त्म नहीं हो सकता तो कम से कम ईद वाले दिन हर मुसलमान को नए कपड़े मुयस्सर हों। ईद वाले दिन वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के काबिल हो। ईद वाले दिन कशकोल फैला कर मांगने वाले नज़र ना आएँ। जिस दिन ऐ अल्लाह ये ईद होगी, मैं ज़रूर नए कपड़े पहन के तेरी बारगाह में आकर ईद अदा करूँगा। मेरा एक पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलउमूम और पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस कि अगर हम माह रमज़ान में अपनी ज़कात और फ़ितराना सही तरीके से अदा करें, और सही तरीके से मेरा मतलब ये नहीं कि आप अदा नहीं करते, सही तरीके से मेरी मुराद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक ने जिस तरह हमें बताया है कि आप ज़कात, सदक़ात और खैरात अपने करीबी से शुरू करो, तो यकीनन आपका सदका, खैरात, ज़कात जब आम लोगों तक पहुँचेगा तो गुर्बत ख़त्म होगी। हम लोग जाकर बड़ी बड़ी मस्जिदों में, बड़ी बड़ी महाफिल में, बड़े बड़े मदारिस में अपने सिर्फ़ रियाकारी की जो हिस्स है उसको तस्कीन देने के लिए वहाँ जाके बड़ी बड़ी डोनेशन देते हैं। हमें पता होता है कि वहाँ हमारा नारा लगेगा, हमारा ऐलान होगा, लोग सखी सखी की सदाएं लगाएंगे। मेरी बिरादरी को, मेरे कबीले को, मेरे ख़ानदान को, मेरे इलाके को पता चलेगा कि मैं बड़ा ख़र्च करता हूँ। और अगर आप छुप के अल्लाह की रज़ा के लिए अपने करीबी रिश्तेदार जो मोहताज हैं, सफ़ेद पोश हैं, खुददार हैं, उनको जाकर देंगे, अपने मुलाज़मों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने महल्ले में जो मुस्तहिक हैं उनको देंगे, तो यकीनन हर घर तक खुशी पहुँचेगी।
لیکن ہم ریاکاری سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. ہم قرآن اور حدیث اور سنت اور مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، مگر اپنے ریاکاری کی جذبات کو قابو کر کے اپنے پیسے کو اس طرح دینے کے حوصلہ نہیں رکھتے کہ جس طرح میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر تو دائیں ہاتھ سے دے رہا ہو تو تیرے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. آئیے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں تو کوئی شک نہیں بے مثل و بے مثال ہیں، مگر دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں، تمہارے پاس جو ہادی ہیں پیغمبر اعظم وہ بے مثل و بے مثال ہیں، تو امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عبادات میں ریاکاری، تمہارے اخلاق میں ریاکاری، انفاق میں ریاکاری، تلاوتوں میں ریاکاری، نمازوں میں ریاکاری، حج عمرے میں ریاکاری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنے عظیم پیغمبر کی امتی کہلانے والے اس طرح نہیں ہوتے. آئیے ہم عید کے تصور کو سمجھیں اور عید منانے سے پہلے اپنے قرب و جوار پر نظر رکھیں. جہاں محرومیاں ہوں وہاں پر اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرانہ، اپنے صدقات پہنچائیں تاکہ عید والے دن مسجد کے اندر اور باہر، گھروں کے اندر اور باہر، ہر جگہ ایک ہی عید ہو کہ ہر چہرہ اجلا ہو، ہر شخص نے صاف کپڑے پہنے ہوں اور اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ. یہ علامہ صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماہ شوال میں جو 6 روزے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور کیا یہ روزے واجب ہیں، مستحب ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ شوال کے 6 روزے فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، سنت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 6 روزے رکھے، قیامت کے دن جب وہ شخص اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ یہ صائم الدہر ہے، کہ اس نے پوری زندگی کوئی دن خالی نہیں چھوڑا، ساری زندگی اس نے روزے رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کچھ اور بھی ہماری ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ کہ جو شخص رمضان سے رمضان یعنی ہر رمضان کے روزے رکھے، اور جو شخص ہر ماہ میں 3 روزے رکھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں کھڑا کرے گا جن لوگوں نے پوری زندگی روزے رکھے ہوں گے. اب یہاں پر یہ ایک حقیقت آپ کو بھی سمجھ لینی چاہیے، اور صرف سننا ہی کافی نہیں ہوتا، سمجھنا، اس کا ادراک کرنا، اس کا احساس کرنا، اسے دل میں بٹھانا، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہدایت کے لیے. اگر سننا ہی کافی ہوتا تو اس پر سوچا نہیں، ادراک نہیں حاصل کیا، اس احساسات کو اپنے دل اور دماغ میں نہیں اتارا، اس لیے ہدایت نہیں پا سکے. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان سنے، سوچے، سمجھے اور اسے اپنے دل اور دماغ میں اتارے. اب آپ کے لیے یہ گفتگو آپ کے علم میں اضافے کا تو باعث ہوگی، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو زندگی دے، آپ جئیں اگلے رمضان کے انتظار میں، پھر وہ رمضان پائیں تو پھر اس رمضان کے ختم ہونے پر 6 روزے شوال کے ضرور رکھیے، کیونکہ ساری زندگی کا ثواب ہے، ساری زندگی روزے دار ہونے کا ثواب. اور اس کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک ماہ میں 3 روزے رکھے تو اس کو 30 دن روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اس کی وجہ پوچھی صحابہ کرام نے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی کا کام کرے گا اللہ اسے 10 اجر عطا فرمائے گا. تو آپ کا ایک روزہ 10 دن کے برابر، اور 3 روزے 30 روزوں کے اجر کے برابر ہوں گے.
اور ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کم کھانا صحت کی علامت ہے، صحت کی دلیل ہے، صحت کے لیے بنیاد ہے، زیادہ کھانا نہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کسی بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا کہ یہ کا علاج کریا کرے گا۔ اس کو 2-4 ماہ گزر گئے تو کوئی بھی مدینہ میں مسلمان بیمار نہ ہوا۔ تو اس نے بالآخر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، حضور مجھے اجازت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کسی نے تمہیں تنگ کیا ہے یا کوئی یہاں پریشانی ہے؟ اس نے کہا حضور کسی نے تنگ نہیں کیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اپنے وطن جا کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہاں تو فارغ بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے آقا نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے جاتے ہوئے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ مدینہ میں رہنے والے جو آپ کے صحابہ ہیں، غلام ہیں، یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں چند اصول سکھائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک شدت کی بھوک نہ ہو، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کھانا شروع کرو آدھی بھوک چھوڑ کے اٹھ جاؤ۔ بس اس اصول پر عمل کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اس لیے روزہ رکھنا یہ انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ انسانی زندگی کو دیکھیں، اس کی روٹین کو دیکھیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا دیکھیں تو اس کے اندر روزہ موجود ہے۔ انسان جاگتا ہے تو کھاتا ہے نا، سوتے ہوئے تو نہیں کھاتا۔ ایک نوجوان، ایک بچہ کم سے کم 7-8 گھنٹے سوتا ہے، اب وہ 7-8 گھنٹے سو رہا ہے، نہ کوئی کھا رہا ہے نہ کوئی پی رہا ہے، وہ تو روزے کی حالت میں ہے۔ وہ تو روزہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے، روحانی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں مشغول رکھے اور ہر لمحے اپنے سے قریب کرتا جائے۔ یہ ہمارا سنڈے اسپیشل پروگرام ہے جو کہ ہر ہفتے ہماری فیس پیج مرکز بلال پر نشر ہوتا ہے۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔